اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب لوگوں کو موقع دیا کہ یہاں آئیں اور ایک بہت ہی اچھے پروجیکٹ کے اندر حصہ لیں۔ اور اس کے بعد میں اپنے سارے اساتذہ کرام کا بہت مشکور ہوں کہ جنہوں نے ہم سب لوگوں کو زمین سے اٹھا کے آسمان پہ پہنچایا، کیونکہ اساتذہ کرام کے بغیر خالی کتابیں ہمیں کچھ بھی نہیں بنا سکتی۔ ڈاکٹر منظور میمن صاحب، ڈاکٹر انتخاب اپنے ذکی ادریس صاحب، اور میرے اپنے والدین کا، اپنے دوستوں کا، آپ سب لوگوں کا، ٹیبروز فارما کا، خاص طور سے عبداللہ صاحب ٹیبروز فارما کے، اور سید خرم معظم صاحب، آپ کا مشکور ہوں، اور آپ کی ٹیم کا کہ جو آپ نے ہیلپ کری اس پروگرام میں۔ یہ پروگرام کرنے کا جو مشن اور ویژن ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ایسے ایسے آئیکونس ہیں، ٹاور ہیں ہیلتھ کیئر کی فیلڈ میں کہ جن کو جو انڈیویجولی بات کریں تو وہ اپنے اندر ایک پوری یونیورسٹی ہیں، لیکن کچھ اس طرح ہوا اتفاق کہ ہم نے ان کی صلاحیتوں سے فائدہ تو اٹھایا لیکن پوری طرح نہیں اٹھایا۔ تو میں نے یہ خیال کیا کہ کیوں نہ ہم اپنے جو سینئرز ہیں جنہوں نے ہمیں اس لیول پہ پہنچایا، ان کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں، خود یہ سیکھیں کہ وہ اس لیول تک کیسے پہنچے، یہ معلوم کریں کہ اس ملک کے جو پرابلمز ہیں خاص طور سے ہیلتھ کیئر میں اور ان کی اپنی فیلڈ میں، اس کا کوئی سولوشن ہمیں بتائیں تاکہ ہمارے پالیسی میکرز کو بھی یہ پلیٹ فارم، ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ ایک ڈیٹا مل جائے، ایک خیالات مل جائیں، کریں نہ کریں وہ ان کی مرضی ہے، لیکن ہم اپنا فرض پورا کریں کہ ہم اس قوم کے پالیسی میکرز کو بتا سکیں کہ جو ہیلتھ کیئر اور ڈیفرنٹ فیلڈز میں اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، پوسٹ گریجویٹ ایجوکیشن میں، پیشنٹ کیئر میں، تو یہ ہمارے بزرگوں کے خیالات ہیں، ہمارے ایکسپرٹ کے خیالات ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ عوام الناس کے لیے میسج، کیونکہ سر جس طرح آپ کی شخصیت ہے اور انشاءاللہ لوگ آئیں گے اس پروگرام میں، کہ آپ کا عوام الناس کے لیے میسج بڑی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ آپ نے آدھی صدی سے بھی زیادہ، آدھی صدی بڑا وقت ہوتا ہے، آدھی صدی سے بھی زیادہ پریکٹس کی ہے، لوگوں کو دیکھا ہے، اور جو تجربہ آپ کے پاس ہے سر، وہ اس کا نعم البدل نہیں۔ تو ہمارے عوام کے لیے کہ بھئی یہ کس طرح سے وہ اپنے لیے بہتری طور پہ اپنے بونز کا، جوائنٹس کا خیال کر سکتے ہیں، اور سب سے آخر میں ہماری ینگر جنریشن کے لیے، کیونکہ ینگر جنریشن کی تعلیم تو ہو رہی ہے، تربیت بھی ہو رہی ہے، لیکن اس حساب سے تربیت نہیں ہو رہی جس حساب سے میں سمجھتا ہوں آپ نے ہمارے بیچ والوں کی یا ہمارے گروپ والوں کی کری، کیونکہ ہم تو آپ کو دیکھ کے امبائب کرتے تھے، آپ کے گروپ کو دیکھ کے کہ بھائی اس طرح چلنا ہے، اس طرح بیٹھنا ہے، اس طرح مریضوں سے بات کرنی ہے، لیکن میں پرسنلی فیل کرتا ہوں کہ اب کچھ لیک ہو رہی ہے چیز۔ تو سر اس کے سلسلے میں آپ کا بہت مشکور ہوں، آپ تشریف لائے سر، اور یہاں سے انشاءاللہ ابتدا کر رہے ہیں۔ اس پروگرام کو سر ایک یوٹیوب چینل پہ بھی ڈالیں گے تاکہ ڈاکومنٹ رہے اور لوگوں کو ایکسیس ہو اس کی، اور میں آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے دوستوں میں شیئر کریے یہ پروگرام، کیونکہ یہ ایک بات ہو رہی ہے بیسیکلی نیشن بلڈنگ کی، آپ سمجھیں نیشن بلڈنگ کی ہیلتھ کیئر کے اندر، کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، کتنا فائدہ لے سکتے ہیں اپنے اساتذہ کرام سے۔ ویسے تو آپ نے سب کچھ اپنا دے دیا اس قوم کو سر، پڑھ کے آ گئے باہر سے، پڑھایا لکھایا، تو اس سلسلے میں سر یہ اپنے پروگرام اس طرح کچھ ترتیب دیا ہے کہ آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ 3-4 حصوں میں، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا سر، کہ اپنی ارلی لائف کے بارے میں آپ بتائیں، کیونکہ ان لوگوں کو پتہ چلے، جو ہماری ینگر جنریشن ہے، ان کو پتہ چلے کہ اگر پروفیسر علی محمد انصاری صاحب بنے ہیں تو کس طرح بنے، اتنی آسانی سے بن گئے یا جو چیزیں ہوئی، تو وہ ہماری ینگر جنریشن کو پتہ چلے، محنت کریں اور ہم سیکھیں سر آپ سے۔ تو سر اس میں آپ سے درخواست ہے کہ سر بتائیے اپنا شروع کا پیریڈ 12ویں جماعت تک کا سر، پرائمری اسکولنگ 12ویں جماعت، پھر 12ویں جماعت سے سر میڈیکل کالج کے ایڈمیشن کا کریں گے، پھر اس کے بعد آپ کی پوسٹ گریجویشن کا، پریکٹیکل لائف کا، تو اس طرح سر 5-5 10-10 منٹ میں تو مجھے امید ہے ہمارے ساتھ جو لوگ آئے ہیں
وہ کچھ تقریباً گھنٹہ بھر نکال لیں گے، اور آپ کی بہت محبت ہے سر، تو آپ کی محبت سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں حضور کہ اپنی مصروفیات سے وقت نکال کے ایک یہ جو آپ نے نیک کام شروع کیا ہے کہ نیشنل بلڈنگ کے لیے ہم لوگ جو ہے وہ اپنی جنریشن اور ہمارے بچوں کے لیے اور ان کے جو ہے وہ آگے جو لوگ آئیں گے ان کے لیے ایک گائیڈ لائنس یا ایک چیز جو ہے وہ جو لوگ جن کا تھوڑا بہت بھی ایکسپیرئنس ہے وہ شیئر کریں اور ایک انٹریکشن ہو تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ کیا ہمارے پرابلمز ہیں اور کس طریقے سے ہم ان کو آہستہ سالو کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت نیک کام ہے، اور خاص طور پر آپ جیسے سینئر اور جو ماشاءاللہ جو ہے وہ اپنے پوزیشن میں ہیں، یہ کام جو ہے وہ آپ نے جو شروع کیا ہے، اللہ آپ کو اس میں جو ہے وہ کامیابی نصیب کرے اور لوگوں کو فائدہ ہو۔ شکریہ سر، بہت شکریہ۔ آپ نے فرمایا کہ میری ارلی لائف جو ہے وہ کیسے گزری۔ میں ایک گاؤں، اس زمانے میں تو گاؤں تھا، اب جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ٹاؤن ہو گیا ہے، مٹیاری، جو حیدرآباد سے کوئی 16 میل جو ہے نیشنل ہائی وے پہ جو ہے وہ بٹشا سے اور حالہ سے پہلے آتا ہے، اس میں پیدا ہوا۔ میرے والدین جو ہیں وہ مڈل کلاس کے لوگ تھے۔ میرے والد جو تھے ان کے بزنس تھی کراچی میں، اور میں جو ہے وہ وہیں شروع کے جو ہے دن جو پہلی ایڈوکیشن میری ہوئی وہ ایک جیسے ملا مکتب میں جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ کلام پاک پڑھایا گیا، اور اس کے بعد میں 5 سال کا تھا تو میں کراچی میں اپنے باپ کے پاس آ گیا، اور انہوں نے مجھے کھڈے میں عبداللہ ہارون کا جو ہے مدرسہ تھا اس میں داخل کروایا، اور وہاں میری جو ہے وہ ایڈوکیشن جو ہے پرائمری ایڈوکیشن وہیں ہوئی۔ وہاں ہم بڑے بڑے نام سنتے تھے جو پولیٹیکل بھی تھے اور جو ہے وہ علم کے لحاظ سے بھی بہت بڑے تھے، تو ان میں ایک انسپریشن جو ہے وہ بچوں میں ہوتی تھی کہ ماشاءاللہ اللہ نے ان کو جو ہے اتنے حد تک پہنچایا ہے۔ اس کے بعد میں سندھ مدرسہ جو حسن علی افندی نے جو ہے وہ شروع کیا تھا اس میں داخل ہوا، اور میں نے میٹرک وہیں سے پاس کی۔ اس زمانے میں ہمارا میٹرک کا امتحان بامبے یونیورسٹی لیا کرتی تھی، اور بامبے یونیورسٹی میں اچھی مارکس سے جو ہے پاس ہوا۔ سندھ مدرسے میں نے 2 ڈبل پروموشنز لی، تو 7 سال کا کورس جو ہے 5 سال میں فنش کر کے، اور میں جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ زمانے میں ٹی جے سندھ کالج تھا اس میں داخل ہوا، اور وہاں سے 2 سال کی جو ہے وہ ایڈوکیشن کے بعد میں ڈاؤ میڈیکل کالج میں داخل ہوا 1951 میں۔ اس زمانے میں یہاں سے کچھ اسٹوڈنٹس کو بامبے بھجوایا کرتے تھے گورنمنٹ کی طرف سے۔ میرا بھی چانس تھا، ویسے میں جا سکتا تھا، لیکن میرے والد بزرگوار کا جو ہے وہ 1946 میں انتقال ہوا تھا، اور میں نے جو ڈیسائیڈ یہ کیا کہ میں یہیں رہوں بجائے اس کے کہ میں بامبے جاؤں۔ تو 1945 میں ڈاؤ میڈیکل کالج بنا، پہلے شروع میں 1 سال جو ہے وہ حیدرآباد میں تھا، اس کے بعد جو ہے 46 سے
यहाँ कराची से शुरू हुआ اور میں اس بیچ میں داخل ہوا. اس زمانے میں ابھی چونکہ پارٹیشن نہیں ہوئی تھی تو کچھ ہندو اسٹوڈنٹس بھی ہمارے ساتھ داخل ہوئے تھے. اور پھر جو ہے 47 کے بعد ماشاءاللہ ہمارے جو مسلمان شاگرد آل اوور انڈیا تھے وہ جو ہے وہ آنا شروع ہوئے. تو پھر جو ہے وہ ہمارا کالج جو ہے وہ پھر فل ہو گیا. اور ٹیچرس بھی اسی طریقے سے سارے شفٹ ہو گئے جو پہلے ہندو تھے. اور اس کے بعد جو ہے وہ ماشاءاللہ ٹیچرز ہمیں بامبے سے اور پنجاب سے لاہور سے جو ہے وہ یہاں پہ آئے اس میں سر اور انہوں نے ہمیں پڑھایا. جی سر آپ کی اجازت ہو تو یہ غالباً پہلا بیچ تھا سر ڈاؤ میڈیکل کالج کا. فرسٹ بیچ میں سر ایڈمیشن؟ نہیں، میں سیکنڈ بیچ میں. سیکنڈ بیچ میں آپ نے ایڈمیشن لیا. جی اچھا. اور سر کچھ جو اساتذہ کرام تھے اس وقت آپ کے، ان کے کچھ نام ہوں آپ بتا سکیں؟ ٹیچرس نے ہمارے کو پڑھایا اور امپریس کیا. اس میں بڑی شخصیت تھی. ہمارے پروفیسر جو میڈیسن کے پروفیسر محمد علی مصری، ایک نامور جو ہے وہ بمبئی میں مشہور تھے، یہاں آئے اور ہمیں ان کے پڑھانے کا طریقہ اور ان کے پڑھانے کا ایکچولی جس طریقے سے شفقت سے وہ پڑھاتے تھے اس نے ہمیں بہت امپریس کیا. اس کے بعد جو ہے پروفیسر ڈاکٹر حبیب پٹیل تھے، صحیح سر. پروفیسر ڈاکٹر حامد علی خان تھے. اچھے اچھے ٹیچرز جو ہے وہ ہمیں ملے اور ہماری پڑھائی اچھی رہی. شروع میں تھوڑے اسٹوڈنٹس جو ہیں داخل ہوتے تھے، جی یعنی کوشش یہ ہوتی تھی کہ 40 اسٹوڈنٹس ہوں. بعد میں جو ہے وہ زیادہ اسٹوڈنٹس کو داخل کرتے تھے اور پھر جو ہے وہ جتنے بھی کوالیفائی کر لیتے تھے ان کو لے لیتے تھے. ٹیچرس ہمارے جو شروع کے آئے وہ جذبہ تھا پاکستان کے بننے کا. اس جذبے کے ساتھ ہم لوگوں کو انہوں نے، یعنی سچ بات یہ ہے کہ پڑھایا. اور وہ امپریشنس ہماری اتنی اچھی رہی کہ ہم لوگوں کو بھی یہ خیال ہوا دیکھو یہ جو ہے وہ اتنی قربانی کر کے ہم لوگوں کے لیے جو ہے وہ کرتے ہیں. پروفیسر مستری صاحب کا طریقہ جو ہے وہ پڑھانے کا یہ تھا کہ ایک مریض جو ہے وہ ٹیبل پہ ہوتا اور ہم کرسیوں پہ لگا کے، بیچ جو ہے وہ 8-10 اسٹوڈنٹس کی ہوتی تھی اور وہ جو ہے وہ اس مریض کو پہ جیسے فزیکل ایگزامینیشن کرتے ہوئے ہمارے کو ساری چیزیں بتاتے تھے. سب سے پہلے یہ کہ فزیکل ایگزامینیشن وہ کر کے بتاتے تھے اور پھر جو ہے وہ ہم لوگوں کو کہتے تھے اب دوسرے مریض ہیں آپ جا کے ان پہ پریکٹس کریں. اس زمانے میں بہت زیادہ کوئی سافسٹیکیٹڈ انویسٹیگیشنز نہیں تھی، لیکن جو عام انویسٹیگیشنز تھی ان سے وہ ہمارے کو جو ہے وہ یہ بتاتے تھے کہ کیسے ہم لوگ مرض کی شناخت کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم لوگ ٹریٹ کریں. پروفیسر منور علی تھے، بہت ڈیڈیکیٹڈ آدمی، اور جو بھی ہمارے ٹیچرز اس زمانے کے تھے بہت ڈیڈیکیٹڈ تھے اور ان لوگوں نے امپریس کیا. ہمارے بیسک ٹیچرز جو ہیں ان میں پروفیسر محمود علی شاہ شروع میں ہمارے پروفیسر آف انیٹمی تھے. جی اچھا. ہمارے فزیولوجی کے ٹیچرز جو ہے وہ کچھ دیر تک جو ہے وہ ایک اندرجیت سنگھ تھے اور اس کی وائف جو تھی وہ فزیولوجی میں ڈیمانسٹریٹر تھی. جی اچھا. اور ان لوگوں نے چونکہ نیا نیا کالج تھا، نئی نئی بیچ تھی اور ایک جذبے کے ساتھ پڑھایا ہم لوگوں کو اور انکریج کیا. اسٹوڈنٹس بھی ماشاءاللہ جو ہے اس زمانے میں وہ کالج میں آنے کے بعد ایک قسم کا جو ہے وہ ایک صحیح معنوں میں چلا جائے
کہ ایکیڈمک ایٹماسفیئر تھا اس زمانے میں، چونکہ اور زیادہ اسٹوڈنٹس بھی نہیں تھے. آہستہ آہستہ ٹیچرس جو ہے وہ ہمارے آتے گئے. حامد علی خان وہ جو ہے وہ ہمارے اور ٹیچر تھے. ہمارے گائنی میں جو ہے وہ ایک ڈاکٹر پنٹو تھے. جی اچھا. اور ڈاکٹر سعیدہ صدیقی تھی. تو ان لوگوں نے ہمیں جو ہے وہ گائنی کے پڑھایا. لیکن ہماری جو ہے وہ تربیت اچھی تھی. ہمارا بیسک سائنس جو ہے انیٹمی، فزیولوجی، فارماکالوجی تک بہت اچھا رہا. ہماری ڈیفیشنسی تھوڑی سی پیتھولوجی میں تھی، کیونکہ جو ہمارا ٹیچر جو ہے پیتھولوجی کا وہ پرانے زمانے کا تھا. اس نے ہمیں کوئی بہت زیادہ امپریس نہیں کیا. اسٹوڈنٹس میں بھی یہ تھا کہ ایک قسم کا جو ہے وہ آپس میں اچھا رابطہ تھا، اور ایک دوسرے کی جو ہے لحاظ اور کوشش ہماری سب کی یہ تھی کہ ایک ایسا ایٹماسفیئر جو ہے وہ اکیڈمک ہو تاکہ جو ہے یہ نیا کالج ہے ماشاءاللہ آگے بڑھے. جو ہمارے سے سینئر بیچ تھی اس میں بھی بڑے اچھے اسٹوڈنٹس تھے، تو وہ بھی ہمیں جو ہے وہ انکریج کرتے رہے. اس میں سر سینئر بیچ کے کچھ اسٹوڈنٹس کے آپ نام بتا سکیں گے سر؟ ان میں سے جو مسلم اسٹوڈنٹ شروع میں تھے ان میں ایک جو ہے وہ پروفیسر صالح میمن تھے. وہ پھر بامبے چلے گئے تھے. اور ایک جو ہے ڈاکٹر ابراہیم میمن، وہ پیڈیاٹیشین تھے. ایک ڈاکٹر بارگزئی تھے، اس نے بعد میں پیتھولوجی کی. اور ایک لیڈی ڈاکٹر تھی، ڈاکٹر شیخ، وہ جو ہے اس نے جنرل پریکٹس کی. وہ آگے نہیں، پوسٹ گریجویشن نہیں کی. سر اس میں اگر جیسے آپ نے بتایا کہ اس زمانے میں یہ بات ہو رہی ہے 45 سے 51 تک کی، اور ڈائگنوسس کی اتنی فیسلٹیز نہیں تھی، نہ یہ اتنی نئی مشینیں آئی تھیں ساری کی ساری. تو کیا سر وہ چیز ہوتی تھی کہ وہ علاج بھی ہوتے تھے اس وقت، ڈائگنوسس بھی ہو جاتی تھی؟ تو کس چیز پہ زیادہ زور دیا جاتا تھا؟ کیونکہ ابھی بھی پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ پیریفری کے اندر ہمارے پاس اتنے ڈائگنوسٹک فیسلٹیز نہیں سر. ان بیسس پہ اگر ہم ٹریننگ کی بات کریں کہ جو آپ اس پیریڈ میں ہوئی کہ بہت کم ڈائگنوسٹک فیسلٹیز ہوں اور علاج بھی اعلیٰ قسم کا ہو جائے، تو وہ کیا میتھڈالوجی تھی سر؟ پہلی بات جو پروفیسر محمد علی مستری جو ہے ہمارے کو جو ہے سمجھاتے تھے وہ یہ تھی کہ دیکھو مریض کی پوری طرح جو ہے بات سنو، اس کی اچھی طریقے سے ہسٹری سنو. وہ ہسٹری کو بہت ساری چیزیں بتا دے گا. اور اگر آپ کو جو ہے وہ کوئی سرچنگ کوشچنس ہیں تو آپ اس سے پوچھیں. دوسری بات جو ہے وہ ایمفسس فزیکل ایگزامینیشن پہ تھی کہ آپ ڈیٹا جو کلیکٹ کریں وہ فزیکل ایگزامینیشن. اور اس کے لیے جو ہے وہ ان کا یہ تھا کہ جس کا کمپلین کرتا ہے وہ تو آپ دیکھ لیں، مثال کے طور پر کمپلین بیک ایک کا کرتا ہے، لیکن آپ اس کی ساری باڈی کو پہلے ایگزامن کریں تاکہ آپ کو ایک پورا آئیڈیا ملے کہ یہ کیا ہے. ایک اور چیز تھی، وہ یہ تھی کہ آپ ایج وائز آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ اس ایج میں کیا ڈیزیزز کامن ہیں اور اس ایج میں کیا ہے، اور آپ اس خیال سے یا پروبیبلی جو ہے جیسے انفیکشس ڈیزیز ہوتی تھی تو اگر ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو بیسیکلی سر اگر میں سم اپ کروں اپنے دوستوں کے لیے تو یہ بات ہو گئی کہ بھائی مریض کی بات سننا بہت ضروری ہے، اور جتنا اگر بات سنیں مریض کی تو وہی اپنی ڈائگنوسس بتاتے ہوتے ہیں. ہمیں تو یہی پڑھایا میرے اساتذہ کرام نے، آپ نے بھی اس وقت بھی، کہ بھئی آپ پیشنٹ کی بات سنتے رہیں تو وہی ڈائگنوسس وہی سے آپ کو کافی حد تک ہو جائے گی. پھر تو لیب تھوڑی بہت فزیکل ایگزامینیشن اور لیب، تو یہ ینگر جنریشن کے لیے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو سر نے بتایا. اور سر اس کے بعد پھر آپ کا ماشاءاللہ گریجویشن؟ میری گریجویشن 1951 میں ہوئی، اور یہ اللہ کا فضل و کرم رہا
کہ وہ جیسے ہوتا ہے، میں ہر امتحان میں فرسٹ آتا رہا، ٹوٹل نمبر آف مارکس سے جو ہے وہ میں بیسٹ گریجویٹ جی تھا، اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور اس کا احساس مجھے بعد میں ایک دفعہ پبلک سروس کمیشن میں جب سلیکشن میری ہو رہی تھی تو جو ہمارے چیئرمین تھے اس نے صرف یہ کہا، کہنے لگے کہ آپ فرسٹ پروفیشنل میں پہلا نمبر آئے، میں نے کہا، کہنے لگے سیکنڈ پروفیشنل پہلا نمبر آئے اور فائنل پروفیشنل میں بھی پہلے نمبر، میں نے کہا ہاں سر۔ بس اس نے یہ پوچھ کے اور اس نے کہا کہ دیٹس انف۔ اچھا، باقی ممبرس جو تھے پبلک سروس کمیشن کے، ان سے انہوں نے کہا کہ آپ ان سے کوشچن کریں، تو مجھے احساس یہ ہوا کہ اگر آپ کا جو ہے ایک اسٹینڈرڈ مینٹین کرتے ہیں تو پھر جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں۔ دوسری بات میں نے یہ دیکھی کہ ایک دفعہ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ میں یہ چیز جو ہے وہ آ جائے تو پھر جو ہے وہ آپ اس کے لیے بڑی کوشش کرتے ہیں۔ تو مجھے جو ہے وہ یہی ہوتا تھا کہ جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ شارٹ کٹ بھی، اور میں پرسنلی یہ فیل کرتا ہوں خاص طور پر میڈیکل میں کہ جو ہمارا بیسس جو ہے بیسک سائنسز وہ اگر اسٹرانگ ہے تو پھر آگے جو ہے پوسٹ گریجویشن تک آپ کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، کیونکہ آپ کا جو ہے فنڈامنٹل فاؤنڈیشن بڑا اچھا ہے۔ تو یہ جو ہم شارٹ کٹ کی کوشش کرتے ہیں وہ انیشلی نہیں کرنا چاہیے، یہ سبجیکٹ سمجھ کے، اور آپ کو اتنا ہوتا کہ جو ہے وہ آپ کسی وقت بھی اس کو جو ہے یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ تو اس کو میں اس طرح لے لوں کہ دیر از نو شارٹ کٹ ان میڈیسن، اور یہ جو بڑی بڑی کتابیں جو پڑھتے تھے اس وقت کہتے تھے بھئی یہ گریز انیٹمی پڑھا رہے ہیں، یہ اس کا پھر شارٹ کٹ آ گیا، پھر اور چھوٹی کتابیں آ گئی۔ تو سر کا تجربہ بھی یہ ہے کہ بھئی شارٹ کٹ کریں گے تو پھر وہ بالکل ہی پرابلمٹک ہے، آگے نہیں بڑھ سکتے آپ پوسٹ گریجویشن کے اندر، کیونکہ وہاں پھر آپ کو ایک ایک چیز بڑی ڈیٹیل میں پوچھی جاتی ہے۔ تو یہ ینگر جنریشن کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ میسیج ہے۔ اور ایک سر نے جو بات بتائی محنت کرنے کی، کہ اگر محنت کریں گے تو اس کا صلہ جو ہے وہ ملے گا آپ کو ہر طرح سے۔ جی، اور سر پھر اس کے بعد ہاؤس جاب کے بارے میں سر بتائیے۔ اچھا سر، آپ بیسٹ گریجویٹ تھے، اس کے بعد اور آپ کے ساتھ جو اور کولیگس ہوں گے 2-3 نمبر پہ کچھ آپ کے جو کولیگس تھے ان کا کس؟ یہ بھی بہت اچھی بات ہے، کیونکہ ہمارے جو کچھ اور جو تھے میرے ساتھ وہ بھی بعد میں اچھے ٹیچرز اور اچھے رہے۔ میرا کمپٹیٹر جو ہے وہ پروفیسر اسرار جعفری جو ہے، پروفیسر ENT کے جو پروفیسر تھے، وہ بھی ماشاءاللہ جو ہے بہت اچھا پڑھنے والا تھا، اور چونکہ ہماری کمپٹیشن تھی تو اس لیے جو ہے وہ ہم دوست بھی تھے لیکن ویسے کمپٹیشن بھی تھی۔ جو اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ تھے اور جو پرومیننٹ اسٹوڈنٹ اور جو تھے ہمارے ساتھ، وہ ڈاکٹر نفیس شعیب تھی، جو کہ شعیب صاحب منسٹر جو تھے اس کی بیٹی تھی، اور وہ جو ہے وہ آپس گائنی میں جو ہے وہ انٹرسٹیڈ تھی، لیکن یہ کہ بعد میں وہ انڈر سیکریٹری ہو گئی۔ جی اچھا، اور WHO میں اس کی جو ہے وہ بڑی جی اچھا، اچھے اسٹوڈنٹس تھے، انٹیریئر سے بھی آتے تھے اور یہ اور محنت کرتے تھے۔ اور ان اسٹوڈنٹس میں سے میں یہ دیکھ رہا ہوں خاص طور پہ کچھ اسٹوڈنٹس جو خیرپور کے تھے، ان لوگوں نے وہاں جا کے خیرپور میں جو ہے وہ اپنے وہاں کلینکس اور اچھی میڈیکل جو ہے۔ مجھے ایک اتفاق یہ ہوا کہ جب ہم انگلینڈ پوسٹ گریجویشن کرنے گئے تو اس وقت جو ہے وہ MBBS ڈاؤ کی ڈگری جو ہے وہ کالج آف سرجنس کے لیے ریکگنائز نہیں تھی، تو اس لیے ہمارے کو پھر سے جو ہے وہ ٹرپل اسکاٹش کرنی پڑی۔
جی اچھا. اور اس میں سارے سبجیکٹس جو ہیں وہ MBBS کے دوبارہ پڑھنے پڑے. اور یہ کس سن کی بات ہے سر؟ یہ 1954 میں ہم وہاں گئے. جی اچھا. تو اس سال میں جو ہے وہ یہ تھا کہ تو وہ جو سبجیکٹ جو ہے ان کی جہاں ٹیچنگ ہوئی تو اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم لوگوں کو جو وہاں ایڈنبرا میں آتے ایڈنبرا میں جو ٹیچرس تھے انڈر گریجویٹ کے ان کے ساتھ موقع ملا کہ ان کے کلاسز اٹینڈ کریں اور ان کی جو ہے چیزیں دیکھیں. تو وہاں کی ٹیچنگ اور ہماری جو ٹیچنگ ہو رہی تھی اس میں ہم نے دیکھا کہ کیا چیز ہے. جب پہلی دفعہ میں چائنا گیا تھا تو اس میں بھی جو ہے وہ یہ بات تھی کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایجوکیشن از نو ایجوکیشن انلیس اٹ از پرپزفل, اٹ از پرابلم سالونگ اینڈ اٹ از پیپل اورینٹیڈ. جی. تو جب ہم وہاں گئے تو ٹیچرس کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ جیسے لیور پڑھایا تو انیٹمی فزیولوجی ایک قسم کا ملا کے اور پھر جو ہے اس کے پرابلمس جو ہے بتاتے تھے اور پھر جو ہے وہ اسٹوڈنٹ پہ چھوڑتے تھے کہ اب تم سوچو کہ یہ پرابلم کیسے سالو کیا جائے. تو ایک قسم کی جو ہے وہ اپلائیڈ سسٹم شروع سے بچوں کو ہوتے تھے. اور یہ سر اب آ کے اس کو دوبارہ زور دیا جا رہا ہے کہ انٹیگریٹڈ میڈیکل ٹیچنگ ہو, پرابلم سالونگ ہو, تو یہی سسٹم اب اس پہ اسٹریس ہو گیا. تو ماشاءاللہ اس وقت سر آپ کا انگلستان کا جو وقت تھا اس کے بارے میں کچھ بتائیے کہ کیا مشکلات پیش آئیں, کس طرح گئے, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جو شروع میں پاکستان کے جو ڈاکٹرز گئے باہر پڑھنے کے لیے تو کس طرح کی انہوں نے وہاں قربانیاں دی پڑھنے کے لیے, اس بارے میں سر ذرا ینگر جنریشن کو بتائیے. دراصل یہ تھا کہ ڈاؤ میڈیکل کالج جو کہ سندھ گورنمنٹ کا مثال کے طور تھا, وہ جب کیپٹل جو ہے کراچی ہوئی اور یہاں کی سندھ گورنمنٹ جو ہے اس کو انہوں نے شفٹ کیا حیدرآباد, تو پھر حیدرآباد میں ایک نیا میڈیکل کالج کی جو ہے وہ تو جو نیا میڈیکل کالج بنا تو انہوں نے جو ہے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ کچھ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو سلیکٹ کر کے اسکالرشپ دے کے اور ان کو جو ہے وہ ہم بھجوائیں اور وہ پوسٹ گریجویشن کر کے آ کے اس میڈیکل کالج میں ٹیچرس بنے. جی اچھا. ہم لوگ جو ہیں وہ 54 میں بھجوائے گئے اور آبجیکٹ یہ تھا کہ ہم پوسٹ گریجویشن کر کے اور پھر آ کے جو ہے وہ سر کر لیں. اب اس میں 4 لوگ جو ہے وہ ہم نے کوالیفائی کر کے آئے. جی اچھا. صالح میمن آئے, ابراہیم میمن آئے, میں تھا اور ایک نعیم صدیقی تھی. تو یہ 4 جو ہے وہ ڈاکٹر عبدالودود جو ہے وہ وہیں رہ گئے. جب ہم وہاں پہنچے تو پہلے جو ہے وہ جنرل ہینڈس جو ہے وہاں پہ ہوتے تھے ایڈوائزر, میڈیکل ایڈوائزر. تو اس نے ہمارا انٹرویو کیا اور وہ پوچھتے جو ہے وہ کہے کہ آپ کیا کرنے آئے ہیں. جی اچھا. آپ نے کیا کیا ہے اس سے پہلے. اور ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ ہم سے کہا کہ آپ کا پروگرام 7 سال کا لگتا ہے. جی اچھا. تو اب 7 سال جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے پڑھائی کریں گے. وہ حساب لگا کے مجھے کہیں کہ پرائمری میں 2 سال لگ جائیں گے, پھر جو ہے فائنل میں 2 سال تمہیں اور لگ جائیں گے, پھر تم کہتے ہو میں آرتھوپیڈک کروں تو 2 سال اور کیسے 7 سال لگیں گے. پھر جو ہے وہ مجھے یاد ہے کہ اس نے کہا کہ آپ کوشش کریں دیکھیں کیا ہوتا ہے, لیکن بہرحال اسکالرشپ ہماری 3 سال کی ہوتی. جی اچھا. ہم گئے پرائمری کرنے تو وہ پرائمری جو ہے وہ
کوشش یہ تھی کہ لندن سے بھی میں نے کورس لیا تھا، ایڈنبرا سے بھی کورس لیا تھا، اور ہمارے جو ہم سے پہلے اسٹوڈنٹس ڈاؤ میڈیکل کالج کے کچھ تھے، ان لوگوں نے بھی وہ اپیئر ہوئے تھے، ڈاکٹر سمیع اشرف تھے اور دوسرے، تو وہ پہلی دفعہ میں پاس نہیں ہوئے تھے، جی اچھا، تو اس لیے ہمارے کو کٹھن بھی لگا کہ یہ صحیح، ڈیفیکلٹ ایگزامینیشن ہے۔ بالکل، بہرحال ہم کوشش کرتے رہے، اور یہاں میں پھر وہی بات جو ہے وہ عرض کروں گا کہ ہم لوگ جب انڈر گریجویٹ میں ہیں اس وقت ہم انیٹمی فزیولوجی ان کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، جی حتیٰ کہ یہ وہ فاؤنڈیشن ہے جس پہ ساری اسٹرکچر بنا ہوا ہے۔ بالکل سر، اگر اس لیے ہمارے کو انیٹمی یا فزیولوجی ڈیفیکلٹ بھی لگتی تھی وہاں پہ۔ جی بالکل، خیر، ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ، میں پرائمری جو ہے وہ پہلے اٹیمپٹ میں جو ہے وہ ایڈنبرا سے میں نے کی۔ اس کے بعد جو ہے وہ سوال اٹھا کہ میں پوسٹ گریجویٹ ٹیچنگ کے لیے، یا جیسے سرجری میں نے چوز کیا تھا، تو سرجری کے لیے کہاں پہ میں جا کے جی پوسٹ گریجویشن کروں۔ میرے عزیز دوست ڈاکٹر منظور زیدی، جی جی، وہ لیورپول میں تھے، اور لیورپول کا جو ہے پروفیسر سرجری کا جو ہے پروفیسر چارلس ویلش، جی اچھا، وہ فیمس سرجن تھا، تو میں گیا اور اس نے میرا انٹرویو لیا اور اس نے ایکسیپٹ کیا مجھے ایز اے پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹ۔ اور پہلے دن مجھے یاد ہے اس نے یہ مجھے کہا، ایک پیشنٹ ہے فلانے نمبر، وہ تم ایگزامن کر کے پھر مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے کو کیا لگتا ہے۔ جی اچھا، اب وہ پیشنٹ جو ہے وہ مجھے یاد ہے اچھی طرح، اس کو میں گیا دیکھا، ہورس وائس تھا، اس کو گلینڈس تھی نیک میں، اور میں نے اسے یہ دو فائنڈنگس بتا کے میں نے کہا کہ اٹ سیمس دیٹ ہی ہیز گاٹ سم تھنگ ان دا تھروٹ۔ ویسے تھروٹ میں کوئی آرڈنری ایگزامینیشن سے کچھ نظر نہیں آتا۔ اس کو ہیپوفیرنجیل کارسینوما تھا، جی اچھا، اور اس کو وہ آپریٹ کرنے والے تھے۔ تو مجھے جب اس نے دیکھا، اور میں نیا پوسٹ گریجویٹ تھا، اس کے پاس اکیلے تھا، تو اس نے کہا کہ تم واش کر کے اور کھڑے رہو۔ جی اچھا، تو مجھے ہمت بڑھی، صحیح، اس نے اس کا فیرنگس اور کافی ٹکڑا جو ہے اسوفیگس کا جو ہے وہ کاٹا اور وہ نکالا، اور پھر جو ہے وہ اس نے نیچے سے اسٹمک کو موبیلائز کیا، یہاں تک کہ جو ہے وہ لانگ کر کے اس کو اوپر جو ہے اسٹچ کیا، اور نیچے پھر رو اینڈ وائی کر کے اس نے جو ہے وہ انٹیسٹین کو، جیجینم کو جو ہے وہ صحیح، انیسٹوموز کیا۔ اچھی خاصی بڑی سرجری۔ زبردست سر، اس میں ایک یہ بات معلوم کرنا چاہوں گا کہ یہ پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ جیسے آپ نے باہر لی اور لوگوں نے لی، تو ان کا کیا زور ہوتا تھا کہ بھئی یہ جائیں اور اپنے ملک میں پھر جا کے ایکسپرٹ بن جائیں، سرجری کریں، تو وہ کیا کیا خاص باتیں تھیں کہ ہمارے بھی پوسٹ گریجویٹ جو ٹرینرز ہیں وہ اس سے سیکھیں بھی اور آگے بچوں کو سکھائیں کہ اسٹریس کن چیز پہ دینا چاہیے، کوالٹیز کے اوپر، ٹریننگ کا کچھ ایک دو چیزیں ایسے پوائنٹ سر پتہ چلے۔ پروفیسر چارلس ویلس جو ہے وہ ہی ایکچولی ٹریٹڈ اس جیسے کہ وی ور جی جی، تو مجھے یاد ہے کہ جب میں نے FRCS جو ہے وہ کیا لندن کا، اور پھر جو ہے وہ FRCS جو ہے ایڈنبرا کا کیا، تو مجھے یہ کہنے لگے کہ دیکھو، یو ہیو ناٹ کم ہیئر ٹو کم اینڈ کلیکٹ پیپرس، ایگزیکٹلی، ناؤ از اے ٹائم دیٹ یو شوڈ گو ہوم اینڈ
practice, Exactly. and you will learn much more by that than probably just spending time here. اور پروفیسر چارلس ویلز کا جو ہے میں اتنا بتا دوں کہ اس نے پاکستان وزٹ کیا، جی اچھا. اور جنرل برکی جو ہے جی جی اس کے ساتھ اس کا رابطہ ہوا. جی اچھا. اور جنرل برکی نے اس زمانے میں چونکہ وہ ہیلتھ کا انچارج تھا فیلڈ مارشل ایوب خان کے دنوں میں، جی بالکل. اس نے اس کو میڈیکل ریفارمز کمیشن کا چیئرمین بنایا. جی اچھا. اس نے اچھے طریقے سے، اس کے پاس جو ہے وہ ایک ڈائری تھی، اس ڈائری میں اس کی جو ہے وہ کوئی دعوت ہوئی تو اس میں سارے کرسیاں جو تھے جو بیٹھے تھے ان کے جو ہے نام لکھ کے یہ تو اس کے مجھے یاد ہے کہ پروفیسر حبیب پٹیل کے لیے اس نے لکھا ہی نوز مور بزنس رادر دین میڈیسن. اس طریقے سے ایک ایک لائن جو ہے وہ اپنے کامنٹس. ہاں پی ایم اے کے لیے جو ہے اس نے لکھا اٹ از مور پالیٹکس رادر دین میڈیسن. ہی واز امپریسڈ بائی آرمی جی اچھا. کیونکہ وہ جو ہے وہ ایک برٹش سسٹم سے جو ہے وہ، تو اس نے لکھا کہ ایٹ لیسٹ دے آر ڈسپلنڈ. اچھا سر، اس کے اندر جب آپ نے ماشاءاللہ سے وہاں پوسٹ گریجویشن کر لی، پھر جب پاکستان آئے تو اس کا سر کچھ بتائیے، آ کے پھر آپ کی کہاں پوسٹنگ ہوئی، کس طرح سے آپ نے؟ ہم لوگ جو ہے سندھ گورنمنٹ کے اسکالرس تھے اور سندھ گورنمنٹ نے بھجوایا تھا ہمیں. جب ہم واپس آئے تو 1 یونٹ ہو گیا تھا، اور اب جو ہے ہماری پوسٹنگ لاہور سے ہونے والی تھی. صحیح. تو سچ بات یہ ہے کہ میں پہلی مرتبہ لاہور گیا، جی اچھا. اور گرمی کے دن تھے، اور ہمارا پہلا ایکسپیرئنس جو ہے وہ کوئی اچھا نہیں رہا. یعنی مجھے انہوں نے یہ کہا کہ تم رجسٹرار بن جاؤ جی اچھا. لیاقت میڈیکل کالج میں، حتیٰ کہ میں FRCS ڈبل FRCS کر کے آ رہا ہوں. خیر میں نے ایک بات سیکھی کہ لائف میں ہر چیز امیڈیٹلی نہیں ملتی ہے، یو ہیو ٹو ورک یور وے اپ. ایگزیکٹلی. میں گیا اور جا کے میرے ساتھ ایک اور رجسٹرار تھا، اور ہم 2 رجسٹرار تھے. ایک پروفیسر تھا ہمارا جو لاہور سے آیا تھا، اور اس نے مجھے جو ہے پہلے دن جو ہے وہ یہ کہا، وہ MS تھا پنجاب یونیورسٹی کا، جی اچھا. تو اس کو کوئی FRCS زیادہ پسند بھی نہیں تھی. سر. تو مجھے کہنے لگا کہ گو اینڈ لرن فرام دیٹ. ڈاکٹر منیر تھا نام اس کا، وہ جو رجسٹرار تھا، کہ اس سے جا کے سیکھو. خیر میں نے کچھ مائنڈ نہیں کیا، میں نے کہا تھنگز ہیو چینج، کوئی بات نہیں ہے، لیٹ می ورک. پھر جو ہے وہ ہمارے ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ ہوتے تھے اس زمانے میں، وہ بعد میں پروفیسر ڈاؤ میڈیکل کالج کے بھی ہوئے تھوڑے وقت. جی اچھا. ہاں کرنل، مجھے ابھی نام یاد آ جائے. جی اچھا. تو وہ انگلینڈ گئے. صحیح. تو انگلینڈ میں اس نے جو ہے ان کو بتایا کہ دیکھو اس اسٹوڈنٹ نے ہی ہیڈ ڈن سو ویل، اور آپ نے اس کو بلا لیا. اس کو MCH کرنا تھا لیورپول میں، لیکن آپ کو ان کو جو ہے وہ ایکسٹینشن نہیں دی. تو اس کو وہ جو جنرل ہینڈس تھا، وہ اس کا بھی انڈیا میں
وہ جو ہے وہ ہیڈ ہوتا تھا آرمی میڈیکل کور کا. تو اس نے کہا سر آئی ول گو بیک اینڈ سی واٹ ہے. تو جب اس نے وزٹ کیا حیدرآباد تو اس نے ریکگنائز کیا مجھے اور کہنے لگا یو نو آئی ہیئر اے لاٹ آف تھنگز اباؤٹ یو فرام جنرل ہینڈس. وہ آرڈرس ایز اسسٹنٹ پروفیسر کر لیے اور بعد میں پروفیسر ہو گیا. تو میں یہ فیل کرتا ہوں کہ ہم لوگ جو ہیں ینگ ایج میں کبھی کبھی جو ہے وہ بہت یا تو بہت جلدی ڈپریس ہو جاتے ہیں یا بہت ہماری ڈیمانڈس کوئک ہوتی ہیں. کچھ ہمارے کو جو ہے پیشنس ہونی چاہیے, اسپیشلی ان دا پروفیشن دیٹ وی آر. آئی تھنک پیشنس پیز. یہ بڑے یعنی کہ آپ سمجھیں کہ بہت ہی ہارڈ پوائنٹ ہے کہ ینگ ایج کے اندر خاص طور سے بڑے وہ ایک خون گرم ہوتا ہے جسے کہتے ہیں کہ بھئی وہ بس فوراً ہو جائے سب کچھ, فوراً ہر چیز مل جائے. تو یہ سر نے جس طرح بتایا کہ ڈبل FRCS کر کے آئے اور آفر ہوئی بھئی آپ رجسٹرار لگ جائیں, لیکن سر نے یہی کہا کہ میں نے یہ سوچا کہ سب چیزیں جلدی ملتی نہیں, آرام سے ملیں گی, اور لگ گئے اور پھر ہلکے اس طرح سے. تو صبر جو ہے یہ تو بہت بڑی بات ہے سر. اور میں بھی دیکھتا ہوں ہمارے اساتذہ کرام میں, دوستوں میں, کئی ہمارے دوست تھے سر انہوں نے بہت جلدی کی کہ ہم یہ کر لیں, لیکن وہ بات ہے سلو اینڈ اسٹڈی والی, اور پرسسٹنس چاہیے کیریئر کے اندر. تو میرا خیال یہ بہت امپورٹنٹ میسیج ہے ہماری سب ینگر جنریشن کے لیے کہ جسے کہتے ہیں نا آپ گردن جھکا کے کام کرتے رہیں, اپنا کامیابی خود ہی اللہ پاک یہ ہو جاتی ہے. اچھا سر, آپ کا یہ کیریئر ایڈمنسٹریشن میں بہت اسٹرانگ رہا. آپ نے کئی میڈیکل کالجز کو چیئر کیا, ان کی میٹنگ کری بنانے میں آپ کا. تو یہ سر جو کنٹریبیوشن پاکستان کے ہیلتھ کیئر سسٹم میں, ایک تو سر وہ کنٹریبیوشن ہے جس کا کوئی بدل نہیں کہ آپ نے اتنے اپنے طالب علموں کو پڑھایا اور اتنی ہیومن ریسورس اس پاکستان کو دی ہر صورت میں, ڈاکٹرز کے اور پوسٹ گریجویٹ کے اس میں. اور ادھر سر یہ جو ایڈمنسٹریشن کی بات ہے, کیونکہ آپ کے سر کچھ پوسٹ گریجویٹس بھی آئے ہوئے ہیں, ان سے بات کریں گے, لیکن یہ سر جو ایڈمنسٹریشن میں آپ ماشاءاللہ سیکریٹری ہیلتھ بھی رہے, DG بھی رہے, تو اس طرف کا سر ذرا آسپیکٹ اپنا شیئر کریں اور اس کو ذرا. میرا پہلا ایکسپیرئنس جو ہے وہ یہ ہوا کہ مجھے LMC کا جو ہے وہ انہوں نے ہاسپٹل کا انچارج کیا. جی اچھا. پھر جو ہے کالج کا میں پرنسپل بنا, اور پھر جو ہے وہ ڈاؤ میڈیکل کالج میں پرنسپل ہو کے آیا. ایڈمنسٹریٹو ایکسپیرئنس جو ہے وہ یہ تھا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ایک ہماری انہیرنٹ جو ہے وہ ہمارے میں یہ چیز ہوتی ہے کہ جب کوئی بھی اور ایڈمنسٹریٹر کسی اور فیلڈ کا ہمارے پہ جو ہے وہ مثال کے طور پر سیکریٹری بنے یا کسی آفیشیل پوزیشن میں ہو, تو ہم لوگوں کو یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ یہ تو ہمارے سے بھی کم پڑھا لکھا اور یہ ہمارے پہ جو ہے وہ خواہ کا روب رکھ رہا ہے. لیکن میں یہ فیل کرتا ہوں یہ جو ہے ٹیمپری فیلنگس ہیں. جی بالکل. اس کو جو ہے وہ آپ چیو کر لیں اور اپنا کام کرتے جائیں, اور لوگ جو ہیں وہ الٹیمیٹلی جو ہے دے ویلیو یور ورک. اب کتنے اچھے ڈاکٹر ہیں, کتنے اچھے ٹیچر ہیں, یہ سب جو ہے وہ وقت سے ظاہر ہوتا ہے. اور اس کے لیے کوئی ایڈورٹیزمنٹ نہیں کرنی پڑتی, خود بخود جو ہے. ٹپیکلی جیسے پریکٹس آف میڈیسن میں آپ سب کا جو ہے زیادہ ایکسپیرئنس ہے میرے سے. حقیقت یہ ہے کہ آپ کا سیٹسفائیڈ پیشنٹ جو ہے وہ 10 اور مریضوں کو لے آتا ہے. جی بالکل. تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم بیسٹ ٹریٹمنٹ جو جہاں تک ہو سکے, پھر اس کے بعد وہ خود ہی رول کرتا ہے. جی. سملرلی ٹیچنگ میں بھی ایسے ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنا اچھی طریقے سے سبق پڑھا ہوا ہو, بیفور گیونگ اے لیکچر
کیونکہ ہر آدمی یہ فیل کرتا ہے کہ آپ نالجبل ہیں جی بالکل. اور انکریج کریں کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں انٹریکٹ آپ سے کریں. اب تو سر یہ الیکٹرانک ایرا کے اندر تو یہ اتنی ایزی ایکسیس ہو گئی ہے لٹریچر کو کہ جو چیزیں اب کتاب میں چھپ رہی ہیں اس سے بہت پہلے اویلیبل ہو جاتی ہیں اسٹوڈنٹس کو بھی. تو یہ میں نے دیکھا کہ وہاں تو اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ چیزیں پڑھ کے آئی جاتے ہیں, ٹاپک پڑھ کے آ جاتے ہیں کلاس کے اندر. تو یہ بات آپ کی بہت ہی یعنی امپورٹنٹ ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں بس سب کچھ آتا ہے, صبح اٹھے لیکچر لینے چلے گئے, نہ کوئی تیاری کری نہ کچھ کیا. لیکن ہر لیکچر کی تیاری ضروری ہو جاتی ہے کیونکہ وہ بچے تو فرسٹ ٹائم سن رہے ہوتے ہیں. تو یہ تیاری کی بات کہ آپ فل تیاری سے اپنے کریں, ریویو کر کے ضرور. دوسری بات جو میں نے خاص طور پر جو ہے وہ اسٹیٹس میں بھی دیکھی اور جاپان میں دیکھی خاص طور پر, کہ کسی بھی انسٹیٹیوٹ سے ایک جگہ ہوتی ہے جہاں ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کی انٹریکشن ہوتی ہے. جی خاص طور پر جو ہے مثال کے طور پر کھانے کے تو اکٹھا کھانا کھاتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ یہ ہے کہ ٹیچرز بیٹھے ہوئے ہیں. اور دیکھیں نا, میں جب جاپان گیا تو مجھے یاد ہے کہ ٹوکیو یونیورسٹی کا ٹیچرز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ جو کھانا کھا رہے ہیں وہ نوبل پرائز ونرز ہیں. تو آپ کو پتہ چلتا ہے شروع سے اسٹوڈنٹس یہ فیل کرتے ہیں کہ ہیئر از اے مین اور مجھے بھی ایسا ہونا چاہیے. تو اٹ واز این انسپریشن. اسی طریقے سے جو ہے برکلے یونیورسٹی سین فرانسسکو میں, تو وہاں پہ بھی جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ٹیچر ایسا جو ہے وہ ایک ہال ہے جہاں پہ بیٹھ کے اسٹوڈنٹس اینڈ ٹیچرس جو ہے آپس میں کھانا بھی کھاتے ہیں اور ایک دوسرے کے جو ہے وہ کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں. ہمارے ہاں یہ جو ہے کہ ایک بہت ڈفرینس ہے کہ اسٹوڈنٹ اور ٹیچر میں جو ہے وائڈ ڈفرینس ہے کہ اسے بات کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. ٹیچر شوڈ بی ایکسیسیبل اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے, اور میں سمجھتا ہوں یہ چیز جو ہے وہ ہمارے انسٹیٹیوشنس میں بھی انکریج کرنی چاہیے. جی سر, یہ بیچ کا کچھ ایسا دور آیا تھا کہ جب یہ انہیبیشن بہت زیادہ ہو گئی تھی اور اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ بیچارے ڈرے شروع سے وہ کہ بھئی سوال نہیں پوچھیں, سوال پوچھیں تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. پھر بعد میں ہلکے ہلکے یہ چیز بھی کچھ موڈیفائی ہوئی سر, پھر بعد میں موڈیفائی ہوئی. تو سر آپ نے یہ 2 میڈیکل کالجز بڑے پریمیئر انسٹیٹیوشن ہیڈ کرے ایز پرنسپل, تو اس میں سر کوئی آپ کو واقعہ کوئی امپورٹنٹ ہو, کوئی شیئر کرنا چاہتے ہوں آڈینس کے ساتھ؟ میں فیل کرتا ہوں کہ ٹیچر جو ہے وہ اس کا امیج جو ہے وہ یہ ہو کہ یہ شفیق ہے, شفقت ہے, نہیں. اور ایڈمنسٹریشن جیسے مثال کے طور پر جو ہے اس کے ساتھ ہاسپٹل کی بھی آپ کو دی جاتی ہے. تو اس میں جو ہے وہ جب تک کہ اسٹرانگ ایڈمنسٹریٹر نہ ہو تو ہمارے ملک میں آپ مینٹین نہیں کر سکتے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے دن جو ہے اسٹوڈنٹ کو یہ فیلنگ ہو کہ ڈاکٹری اس لیے میں اٹھا رہا ہوں کہ میں جو ہے پیسے کماؤں گا. یہ نہیں کہ پیسے تو مل جاتے ہیں, پیسے کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے ڈاکٹر کے لیے, لیکن سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ کہ ہی شوڈ ہیو اے کلیئر آئیڈیا کہ میں ایک جنرل آنسر ہوتا ہے وہ ہر ایک اسٹوڈنٹ جو ہے مجھے کہتا گیا آئی وانٹ ٹو سرو ہیومینٹی, آئی وانٹ ٹو سرو ہیومینٹی. وہ میں نے کہا جب پاس کر کے ختم کرو گے, جب ڈاکٹر ہو جاؤ گے تو پھر یاد آئے گا یہ تو میں جو تم کہتے ہو. تو بیسیکلی دے شوڈ بی given a chance to be truthful, and at the same time they should know کہ what is in their mind. کیوں, why have they taken medicine as a profession. اب ان کی سر ٹریننگ بھی ہونی چاہیے, ان کی کاؤنسلنگ بھی ہو,
اور اس طرح کے پروگرام کے ذریعے بھی انشاءاللہ ہوگی کہ جس طرح آپ نے اپنا سفر طے کیا. اور یہ ساری چیزیں ہیں یہ جو میں تو یہ کہتا تھا سر اپنے اسٹوڈنٹس کو کہ یہ ایسا پروفیشن ہے کہ جہاں پیسہ تو آتا ہی آتا ہے لیکن سب سے پہلے آپ کو جو ہے وہ لوگوں کی دعائیں ملتی ہیں. اور دوسرے پروفیشن میں ایسا نہیں ہوتا, پیسہ مل جاتا ہے لیکن کوئی آپ کو دعا نہیں ملتی, اتنی عزت نہیں ملتی. اچھا سر, ایک یہ جیسے بات ہو رہی ہے پاکستان کے ہیلتھ کیئر سسٹم کی, اور ہمارا پرائمری ہیلتھ کیئر اور اتنا اسٹرانگ نہیں ہے, سیکنڈری اور ٹرشری تو پھر بھی کافی بہتری کی طرف ہے. تو سر ان پالیسی میکرز کے لیے آپ اپنے تجربے سے کچھ ایڈوائز دینا چاہیں کہ بھائی خاص طور سے اوور آل ہیلتھ کیئر کے اندر اور اسپیشل ریفرنس سے آپ کی اپنی اسپیشلٹی آرتھوپیڈکس کے اندر کہ یہ اگر کچھ اقدامات ہو جائیں تو جس کی وجہ سے یہ سسٹم کچھ بہتری کی طرف آ جائے. سر میں یہ فیل کرتا ہوں کہ جو ڈیفیشنسی ہماری ہیلتھ کیئر سسٹم میں رہی ہے اور جو میں ہوپ کرتا ہوں کہ آہستہ آہستہ کم ہوتی جائے گی, وہ یہ ہے کہ ہماری ایمفسس پریونٹیو سائڈ پہ کم ہے, کمیونٹی ہیلتھ پہ کم ہے. جی, جو ہمارے سمپل پرابلمس جو ہے کمیونٹی ہیلتھ کے, ان پہ جو ہے وہ ہماری ایمفسس کم ہے. کیوریٹیو سائڈ پہ ہم جو ہے زیادہ ہے. ڈاکٹر جو ہے وہ ایک سمجھا جاتا ہے کہ آپ مریض بات نہیں کرے گا تو وہ جو ہے وہ اپنا قلم اٹھایا اور اس نے دوائیں لکھنا شروع کر دی اور ایک نسخہ بڑا سا لے کے اس کو جو ہے وہ ہاتھ میں جما دیا, بجائے اس کے کہ ان کو یا کمیونٹی میں کبھی جگہ ہے وہ ویسے جا کے 2-4 لیکچر دے دیں کہ بھئی یہ چیزیں پریونٹیبل ہیں. میں نے ایک بات دیکھی اور وہ یہ تھی کہ کئی ملکوں میں, لیکن یہ کہ ایران میں ایک انہوں نے جو ہے وہ ویسے بھی جو ہے وہ بلیو کرتے ہیں سولر سسٹم میں اور مون میں, تو انہوں نے ایک سولر سسٹم بنا کے اور اس کو جو ہے سرکلز دے کے اور جو ہے وہ کسی بھی ایریا میں ٹاؤن میں جو ہے وہ ڈرا کرتے تھے پر منتھ کہ کتنے کیسز مثال کے طور پر چلڈرن میں میزلز سے یا انفیکٹس ڈیزیز سے کتنے کیسز جو ہے وہ ایکسیڈنٹ سے کتنے کیسز جو ہے وہ, تو وہ جو ہے وہ چارٹ کرتے تھے. اب پھر جو ہے وہ ان کی پریونٹیو سائڈ بہتر ہے تو وہ جو ہے وہ 1 سال کا جو ہے نکال کے وہ جو ہے یعنی ہارڈلی ایڈوکیٹڈ لیڈی ہیلتھ وزٹرس وہاں پہ چھوٹے چھوٹے پلیسز یا میں وہ سر کرتی ہیں اور وہ خود بتا سکتی ہیں کہ سر لاسٹ ایئر اتنے تھے, اس سال جو ہے وہ اتنے کم ہوئے ہیں. تو ہم پوچھتے تھے کیا کیا آپ نے کہ یہ اتنے کم ہوئے, تو کہتی ہے مثال کے طور پر ہم نے امیونائزیشن پروگرام جو ہے وہ اسٹرانگ کر دیا ہے کہ کوئی بچہ جو ہے وہ اسکول میں داخلہ نہیں ملے گا جب تک کہ اس کی امیونائزیشن سب نہیں ہوئی. یا ہم جو ہے وہ یہ کرتے ہیں, ہم یہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, پانی خراب آتا تھا, کھانا میں یہ ہوتی تھی تو ڈائریا ہوتی تھی, سمر میں ڈائریا ہوتی ہے, ونٹر میں جو ہے وہ ایکیوٹ ریسپریٹری انفیکشنز ہوتی ہیں. تو سمر میں ہمارے کو دوائیں وہ چاہیے جو کہ ہم ڈائریا کنٹرول کر سکیں, اور ونٹر میں وہ چاہیے جو ہمارے پاس جو ہے وہ انفیکشن کے. تو یہ سر واضح پیغام ہے کہ یہ اپنا جو ہیلتھ کیئر بہتر کرنے کے لیے, اور یہ سر وہ ہے بھی کہاوت کہ پریونشن از بیٹر دین کیور, تو اس کے اوپر زیادہ توجہ ہمارے حکمران کریں. کیوریٹو پہ بھی ہے, وہ تو ہے ہی, 2 پرونگ اپروچ ہو, لیکن پریونشن پہ بہت زیادہ ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے جو ہے ہم نے کوشش بھی کی, لیکن ہمارے حکمران چاہتے ہیں کہ کوئی بلڈنگ بنے, کوئی اسپتال بنے, کوئی اوپننگ سیریمنی ہم کریں تاکہ جو ہے وہ یہ کہ ہمارا نام ہو. ان کو یہ نہیں محسوس ہوتا ہے کہ اگر کوئی ڈیزیز ہم فنش کر دیں گے یا پریونٹ کر دیں گے. جی بالکل. مجھے ایکسپیرئنس رہا
स्मॉल पॉक्स के कंट्रोल का। बिल्कुल। और वो हुआ ये, मैं WHO की मीटिंग में था, जी अच्छा। तो वहाँ दो हिस्से हो जाते हैं। एक होता है जो कि प्रिवेंटिव साइड कम्युनिटी हेल्थ की जो है प्रोग्राम्स होते हैं, और दूसरा जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं। मैं कम्युनिटी हेल्थ के प्रोग्राम में था और वहाँ पे जो है वो स्मॉल पॉक्स डिस्कस हो रहा था। जी अच्छा। ये नाइनटीन 1970 या ऐसी बात थी। और वहाँ बातों बातों में चाय वाय पे इंडिया का जो डायरेक्टर जनरल हेल्थ था वो भी मेरे साथ चाय पी रहा था। और मैंने ये कहा कि बजाय इसके कि हम इस फोरम में एक दूसरे पे चींटी छाटी, बिल्कुल। लेट अस टॉक समथिंग कंक्रीट। ये लोग हैं जिनसे हम टेक्निकल हेल्प भी ले सकते हैं, पैसा भी ले सकते हैं। तो जब मेरा टर्न आया तो मैंने कहा उनसे 71, 72, और उसमें जो है बांग्लादेश वाले जो है वो तैयार थे कि वो ये कहते हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही था, पाकिस्तान ने जो है वो ये जो है हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। मैंने कहा यहाँ ये फोरम नहीं है इसमें हम एक दूसरे पे जो है चींटे उठाएं। बेहतर ये है कि हम कोई सजेशन लेके इनसे फ़ायदा उठाएं। तो खैर वो मेरी बात वो भी मान गए। मेरा जब टर्न आया बात करने का तो मैंने ये कहा कि ये ट्रू कि हम जो है वो फेल हुए हैं इन कंट्रोलिंग स्मॉल पॉक्स, बट इफ़ गिवन टेक्निकल असिस्टेंस एंड एट द सेम टाइम वैक्सीन, तो हम लोग जो है वो डिटरमिन्ड है, हमारी गवर्नमेंट डिटरमिन्ड है टू स्टैम्प आउट स्मॉल पॉक्स। मैं वापस आया, वहाँ तो बड़ी बात करके आया। अब जो है वो उसको प्रैक्टिकल कैसे जो है वो यहाँ पाकिस्तान में करें। और मैं सिंध का उस वक़्त जो है वो था सेक्रेटरी, और ये पाकिस्तान की बात हो रही थी। मैंने अपने मिनिस्टर से बात की, मिनिस्टर कट पर थे। मैंने जब उससे बात की तो पहले तो वो जो है वो बड़ा कूल, कैसा जो है वो जैसे कोई असर ना हो, भाई तुम बात करके आए हो, ठीक है। मैंने कहा नहीं सर, इसको हम लोगों को सीरियसली लेना पड़ेगा। फिर उसने कहा क्या कहा? मैंने कहा सर आप मंथली मीटिंग करें जिसमें सारे DHS को बुलाएं और डिस्कस करें, और जहाँ जहाँ केसेस जो है स्मॉल पॉक्स के होते हैं उस एरिया को हॉट स्पॉट करके और वहाँ जो है वो बिल्कुल हमारी सारी टीम्स जाएँ और काम करें। अच्छा, मुझे नहीं मालूम था तब तक कि उसको खुद स्मॉल पॉक्स हुआ था। जी बिल्कुल। उसकी पॉक्स मार्क्स नहीं थे क्योंकि वो उसकी स्किन अच्छी थी, लेकिन ये कि कहने लगा मैं नहीं समझता हूँ ये। अब इसको उस ज़माने में आप जानते हैं हिंदूज जो हैं वो तो इसको पूजा करते थे माता करके। जी बिल्कुल। तो मैंने कहा सर अगर हम सीरियस हों तो कर सकते हैं, आई एम कन्विंस। फिर उसने मंथली मीटिंग्स की और मैंने पता लगाया। इंसिडेंटली उस ईयर जो है वो फ्लड हुआ और पानी जाके बागड़जी, मडेजी, ये जो एरियाज़ हैं सक्खर में, इनमें जो है पानी जो है वो विलेजेस में घुस गया। तो लोग जो है वो वहाँ से निकल के आके जो है वो रिवर के जो है उस पे आके बैठ गए थे। हम लोगों की गाड़ियाँ थी जो कि मूव कर रही थी उस पर। तो हमने देखा कि वो हिंदू जब निकल के आए तो उनके साथ बच्चे थे, उनको स्मॉल पॉक्स था।
تو ہم نے یہ کہا کہ اچھا کھانے کو ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا کیونکہ وہ گھر چھوڑ کے آئے تھے. تو ہم نے کیا کیا کہ سکھر سے جو ہے وہ ان کے روٹی ووٹی منگوا کے ان کو دیتے تھے. لیکن ہم دیتے تھے اس کو دیں گے جو کہ اپنے بچوں کی ویکسینیشن کرائے. ویکسین کرائے. پھر پتہ لگایا ہم نے کہ یہ جب جاتے ہیں بنارس اپنے جو ہے وہاں سے آتے ہیں تو وہاں سے لے آتے ہیں یہ ڈیزیز. اور یہ روڑی جو ہے وہ بیکمس اے جنکشن اور یہاں سے پھر جو ہے ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہے. اور پھر جو ہے وہ ہم نے کانسنٹریٹ کر کے جو ہے وہ ان کو جو ہے ختم کیا یہاں. اور وی ور 1 year ahead of India in control smallpox. تو چیزیں اچیو ہو سکتی ہیں پاکستان کے اندر بھی. اب یہ پولیو کے ساتھ ہو رہا ہے لیکن انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے وہ بھی ہو جائے گا. اچھا سر، اس میں یہ بتائیے اپنے عام لوگوں کے حوالے سے، وہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ بھائی کچھ ایسے ان کو ٹپس مل جائیں اپنی بون ہیلتھ کے لیے، کہ کیونکہ ایک تو کتابوں میں لکھا ہے، ٹی وی پہ بھی بہت آ جاتا ہے، لیکن آپ کا جو ایکسپیرینس ہے سر اس کے سلسلے میں کہ بھائی کیا وہ کریں، خصوصاً جیسے آسٹروپوروسس کا ہمارے یہاں بہت مسئلہ چل رہا ہے، یا اس طرح کہ کچھ خوراک میں بتا دیجئے ان کے لیے، کہ یہ بڑے ویلیویبل آپ کے الفاظ ہوں گے ہماری جنرل پاپولیشن کے لیے. سر عام پبلک میں، خاص طور پر ولیج ایریاز میں، لوگوں میں فیلنگ ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا ماں کو دودھ نہیں پلاتے ہیں، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دودھ بہت گاڑھا ہے اور یہ بچے کو جو ہے تکلیف دے گا. حتیٰ کہ یہ دودھ وہ ہے جس میں ساری امیون باڈیز بھی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو اس کو پاپولرائز کیا جائے. آج کل تو یہ ہے کہ اگر بچہ پیدا ہو تو فرسٹ تھنگ دیٹ شوڈ بی ڈن از کہ بچے کو ماں کی جائے گا. ماں کا دودھ. تو یہ ایک ضروری چیز ہے جو کہ کرنی چاہیے. اور یہ جو لوگوں کو مت ہے یہ دودھ جو ہے وہ بہت گاڑھا ہے اور بچہ ہضم نہیں کر سکے گا، یہ بات غلط ہے. تو وہیں سے ارلی ایج سے ہی ایک اچھا فیڈنگ کا جو ہے سلسلہ ہو جائے. اور ایڈلٹس کے لیے سر، اور اولڈ ایج کے لیے، سینئر سٹیزنس کے لیے پھر جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں بہت بچے اور بڑوں میں بھی وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی ہے. بہت آ رہی ہے. جی بالکل. تو وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی کا ہمیں یاد ہے کہ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہمیں ایک تو یہ کہ ہمارے یہاں تو اللہ کا کرم ہے، ناریل کا پانی جو ہے وہ ان کو جو ہے پلایا جائے. اور پھر جو ہے وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی ہے تو اس کی انجیکشن لگائی جائے. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ ٹیسٹ کرنے کی بھی کئی ضرورت ہو سکتی ہے، لیکن پہلی دوسری دفعہ میں تو اگر پیسے نہ ہو ٹیسٹ کرنے کے بھی تو وائٹامن ڈی کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے اس کے اندر. اور اولڈ ایج میں جو ہے میں پرسنلی یہ فیل کرتا ہوں، خاص طور پر لیڈیز میں جو آسٹیوپوروسس ہے اس کی جو ہے وہ ارلی سائنس جو ہے وہ تو یہی ہے کہ جو ہے لو بیک پین یا اس سے جو ہے وہ آتے ہیں. تو اس وقت جو ہے ان کے ایکس ریز کر کے اگر جو ہے آسٹیوپوروسس ہے تو آسٹیوپوروسس کی آج کل جو ہے ٹریٹمنٹ ہے، دیر آر ڈرگس. جی بالکل. کوشش کی جائے کہ ان کا کیلشیم وائٹامن ڈی جو ہے ملتا رہے. اب اس معاملے میں پرسنلی یہ فیل کرتا ہوں آسٹیوپوروسس ہمارے پاس کافی کامن ہے، اور ہمارے پاس جو ہے وہ انفارچونیٹیز اولڈ ایج میں فریکچرز بھی کامن ہیں. دراصل سلپ کرتے ہیں یوزلی باتھ رومس میں یا تھوڑا سا چلتے ہوئے سلپ کر گئے اور فریکچر نے کا فیور کر کے بیٹھے. ہمارے ہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں رجحان فزیکل ایکٹیویٹی کا کم ہے، اسپورٹس ایکٹیویٹیز کم ہے. اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اسکولس میں اور جو ہے اس ایج میں ایڈولسنٹ ایج میں اسٹوڈنٹس کو انکریج کیا جائے کہ یہ اسپورٹس ایکٹیویٹیز جو ہے ان میں پارٹ لیں، کیونکہ اس سے بون کی جو ہے وہ اسٹرینتھ بڑھتی ہے. اور سینئر سٹیزنس کے لیے بھی سر واک
تاکہ بون اسٹرینتھ بھی ہو, اپنے وہ بار بار ٹیسٹ بھی کرواتے رہیں. تو اس طرح جی دیکھیے ہمارے ریلیجن میں بہت ساری باتیں جو ہیں وہ اگر دیکھی جائیں تو بذات خود جو ہے وہ ہیلپ کرتی ہے. لوگ جو ہے بوڑھا آدمی بھی مسجد میں چل کے جائیں بالکل 2-3 مرتبہ بھی تو کچھ اس کی واک ہو جاتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایڈیشنلی بیٹھ کے وہاں پہ جو تھوڑی بہت بات چیت کرتے رہتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ ان کی مینٹل ایج بھی صحیح رہتی ہے. صحیح رہتی ہے, بالکل صحیح. تو یہ چیزیں جو ہے وہ ہمیں انکریج کرنی چاہیے. اچھا سر, ابھی پروگرام کے آخری حصے کی طرف آتے ہی ہمارے ساتھ بہت آرتھوپیڈک سرجنس موجود ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ میں پہلے آپ کو اپنے ڈاکٹر ذکی ادریس صاحب کو, آپ انتخاب توفیق صاحب کو, اور کچھ اپنے خیالات کا اظہار کریں. بڑا اچانک حملہ کر دیا. ان کی اچھائیاں جو تھیں وہ اسپریڈ ہوئی ہیں. ان کی جو محفل میں بیٹھے ہیں آپ کی, ہم تو اتنا اچھا ہمیں مزہ آتا تھا, اتنا اچھا بولتے ہیں کہ آپ بس بیٹھے رہیں, جی گھنٹوں گزر جائیں. جو زبان کی شستگی اور لہجے کی نرمی تھی وہ ہر جگہ ملنا مشکل ہے. صحیح. تو ہم نے ان کے ساتھ ٹریولنگ بھی کی ہے, اور اس میں بس پیچھے بیٹھ کے جیسے بچے ہوتے ہیں اس طرح ہم سنتے رہتے تھے ان کو. میں سمجھتا یہ ہوں کہ یہ ہماری ڈور ہے, ہم پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. ان کو دیکھ کر آدمی تذکر حاصل کر سکتا ہے, تفکر کر سکتا ہے, اور ہم اللہ کرے اوپر جا کے ملے اچھی جگہ اچھی حالات میں. میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا. ہم نے ان کا آنیسٹلی اسپیکنگ کام بھی نہیں دیکھ پائے ہیں, ہم ان کو آرتھوپیڈکس ورڈ, اور ہم جو ہیں ان سے ہم نے کلاسز اٹینڈ کی تھی 5 ایئر میں, کچھ 4th ایئر میں انفیکٹ. لیکن یہ کہ ان کی ہم نے اچھائیاں محسوس کی ہیں جی, تو اس کو ہم کوانٹیفائی تو سر نہیں کر پائیں گے. آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا, ہم آپ کے لیے دعا کریں. بہت شکریہ, بہت شکریہ ڈاکٹر توفیق. اپنے پروفیسر شاہد صاحب آپ. السلام علیکم. پروفیسر علی محمد انصاری صاحب ہمارے استاد فادر کی طرح سے اور شفیق ہیں. اینڈ ابھی کچھ سال پہلے ہمارے کلاس کے ہر دل عزیز ڈاکٹر طاہر شمسی نے کلاس کی 30th ری یونین میں کلاس کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے جس طرح علی محمد انصاری صاحب کا ہاتھ تھاما تھا اور جس طرح ان کے گھٹنے پہ سر رکھ کے جھک کے ان کی ادب کی ہے, وہ پوری کلاس کو انہوں نے ریپرزینٹ کیا تھا. اینڈ ہماری کلاس جو تھی, میرے خیال کے طاہر وہ ہمارے ایک لیڈر تھے, اور علی محمد انصاری صاحب اور پروفیسر جوکیو صاحب جو نا ہمارے آئیکن تھے, جن کو دیکھ کے ایک آرتھوپیڈک کی خواہش تھی. یہ آپ دیکھیں کہ یہ تصویر جو ہے نا, یہ تصویر جو ہے نا ہماری کلاس کو ریپرزینٹ کرتی ہے. ایک کلاس میں استاد کی عزت کو ریپرزینٹ کرتی ہے, یا لوگوں کے لیے بھی کہ استاد کی عزت کرنا. یہ عزت جو اب ینگ اسٹوڈنٹ سے ختم ہوگی. ہمارے جتنے بھی استاد حضرات ڈاؤ میڈیکل کالج میں تھے, میجورٹی جو تھے وہ UK کے ٹرینڈ تھے, تو ہماری بھی خواہش تھی کہ بھی کہ ہم وہاں جائیں اور اسی طرح تعلیم حاصل کریں. اینڈ وی ور ویری کلیئر کہ ہمیں واپس آنا ہے, اور واپس آ کے اپنے استادوں کی طرح کنٹریبیوٹ کرنا ہے. امین چنوئی میرے کلاس فیلو ہیں, طاہر شمسی میرے کلاس فیلو ہیں. بڑی ایمانداری سے ہم نے آپ کو دیکھتے ہوئے, ڈاؤ میڈیکل کالج کو دیکھتے ہوئے, ڈاؤ انسٹیٹیوٹ کو دیکھتے ہوئے, اپنے شفیق استادوں کو دیکھا. جب بھی کوئی پرابلم ہوتا تھا انصاری صاحب کے پاس, آپ کے پرائیویٹ کلینک میں چلے جاتے تھے کہ بھی کہ ابا کو دکھانا ہے اور امی کو دکھانا ہے, اور بڑے شفقت سے جو ہے نا آپ نے دیکھتے تھے. تو پاکستان میں بھی آ کے ہم نے کافی کوشش کی ایز اے گروپ, کہ مشکلات بہت ساری تھیں,
تکلیفیں تھیں، لیکن ہمارا ویژن بڑا کلیئر تھا کہ وی پلان ٹو کنٹریبیوٹ. اور الحمدللہ جو اپارچونیٹی پاکستان میں واپس آ کے کنٹریبیوٹ کرنے کی ہے، باہر آپ رہ کے ایک سسٹم کا ایک پرزہ بن سکتے ہیں، لیکن جو آپ نے ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز بنایا ہے وہ آپ انگلینڈ اور امریکہ اینڈ فرانس میں بنا نہیں سکتے. جو ایک لیبارٹریز کی ایک چین آپ نے بنائی ہے وہ انگلینڈ، امریکہ، فرانس میں بیٹھ کے آپ نہیں بنا سکتے. تو وہ ایک دور تھا، ایک فیز تھا جب قاضی صاحب جو ہے جنرل سرجری سے آرتھوپیڈک میں آئے تھے. وہ ایک ڈفرینٹ دور تھا. پھر ایک جنرل آرتھوپیڈک کا دور تھا، ٹھیک ہے نا. اب آرتھوپیڈک کے اندر سر جانتے ہیں کہ صرف 10 سے زیادہ سب اسپیشلٹیز آرتھوپیڈک کے اندر ہے. اینڈ الحمدللہ جو آپ کے جو بچے ہیں وہ آپ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اس پاکستان میں آرتھوپیڈک کی مشعل کو لے کے دنیا میں گئے ہیں، اینڈ آرتھوپیڈک کا نام بھی روشن کر رہے ہیں اور ڈور اسٹیپ پہ یہ سروس بھی دے رہے ہیں. سر اب جن لڑکوں کو ہم نے ٹرین کیا ہے، ان کو فیلوشپ کرائی ہے، وہ لاڑکانہ میں جا کے ٹوٹل ہپ ریپلیسمنٹ، ٹوٹل نی ریپلیسمنٹ، آرتھروسکوپی اینڈ ایشیل ریکنسٹرکشن کر رہے ہیں ایز آف ٹوڈے. سکھر میں کر رہے ہیں، گھمبٹ میں کر رہے ہیں، ٹھیک، فیصل آباد میں کر رہے ہیں، رحیم یار خان میں کر رہے ہیں، لاہور میں کر رہے ہیں، پشاور میں کر رہے ہیں، کوئٹہ میں کر رہے ہیں، ایبٹ آباد میں کر رہے ہیں. تو ینگ لوگوں کے لیے یہی میسج ہے کہ اپنے انسٹیٹیوشن اپنے اپنی جگہ اس کو امپروو کریں. ابھی یہاں آنے میں جو ہمیں دیر ہو رہی تھی وہ غلام محبوب صاحب تھے، انیس بھٹی صاحب تھے، امین چنائی تھے، ہم ایک ینگ لڑکے جو ابھی فریشلی پاس ہیں ان کی مینٹورنگ کا ہم لوگ لیکچر دے رہے تھے. وہاں سے سیدھا یہاں آئے اور یہی ہم کہہ رہے تھے کہ 20 سال پہلے جو واپس آئے تھے تو اس وقت سرپرستی کا ہاتھ رکھنے والے بہت کم لوگ تھے، ٹھیک ہے نا. اب دے آر ویری لکی کہ مینٹورنگ کی اپارچونیٹیز بہت ہیں. شکریہ. سوری ہم ذرا سا جذباتی ہو گیا. ماشاء اللہ، بہت شکریہ. منظور محمد صاحب، آپ کا وقت سر کے ساتھ بہت گزرا. بیٹے دینا ذرا. بہت مشکل کام جو آپ کا مینٹور بھی رہا ہو، جس نے آپ کو آرتھوپیڈکس میں انگلی پکڑ کے سکھایا بھی ہو. میرے والد صاحب کی طرح ہیں، اللہ ان کو حیاتی دے. مجھے ایکچولی آرتھوپیڈکس میں لانے والے علی محمد انصاری صاحب تھے. فائنل ایئر MBBS میں مجھے آرتھوپیڈکس پڑھایا کرتے تھے اپنے بچوں کے ساتھ اپنی کلینک میں. وہیں سے آرتھوپیڈکس کا دس از 1979. اس کے بعد میں ان کے پاس رہا. بڑے شفیق، سکھانے والے چیزیں میں نے بہت سیکھی ان سے. آج جو کچھ بھی ہیں سر کی وجہ سے ہیں. سب سے بڑی بات ان کی اس وقت بھی تھی سر 79-80 میں، آج بھی وہی ہے، انکساری، دھیما لہجہ. یہ جو چیز کہ پیشنٹ کی بات پوری سنیں، ان سے ہی سیکھی ہے. انکساری ایک دفعہ ہم دس از 82 شاید 82-83 قاضی صاحب ہوتے تھے، میں رجسٹرار تھا ان کا ڈو میڈیکل کالج میں. بالکل. قاضی صاحب نے ان سے کچھ وہ مذاق کرتے تھے یہ وہ، تو انصاری آج بھی مجھے جملہ یاد ہے ان کا کہ لوگ ان کا نام وہاں انگلینڈ میں ان کا نام لینا مشکل تھا، علی محمد انصاری. صحیح. تو انصاری صاحب نے کہا کہ میں نے مجھ سے کہا بہت ایزی نام ہے، آئی ایم سوری. اچھا. جی بالکل صحیح. بہت انہوں نے ہمیں چلنا سکھایا، آرتھوپیڈکس نے چلنا سکھایا. بالکل. ہم کیا کہہ سکتے ہیں، سب کچھ جو کچھ بھی ہے سر. آئی ایم obliged. تھینک یو ویری مچ سر. نہیں، بہت بڑی بات ہے. ڈاکٹر امین. سر سے جو پہلا مجھے اپنا ٹاکرا یاد ہے جب ہم نے 3rd ایئر میں پوسٹنگ کی تھی، جی اچھا. اور وہ پہلے دن پہلی کلاس تھی. مجھے آج بھی یاد ہے السر کی ڈیفینیشن اس دن سیکھی تھی. جی اچھا. 3rd ایئر 4th ایئر فائنل ایئر سارے بیٹھے ہوئے تھے. صحیح. اور سب سے سر نے پوچھا، ہر ایک نے اپنی ڈیفینیشن بتائی تھی. صحیح.
ہم تو تھرڈ ایئر میں ہماری پہلی دن تھا تھرڈ ایئر کا، پہلی پوسٹنگ تھی، ہمیں کیا آتا تھا اینی ہاؤ. لیکن اس کے بعد جب سر کے، اور ایک چیز سر کی میں ابھی ضرور کوٹ کرنا چاہوں گا، سر کے لیکچرز تو خیر سر کی جو اردو زبان پہ اور انگریزی زبان پہ جو فلوئنسی ہے، جو عبور حاصل ہے، اور جتنے اچھے اوریٹر ہیں. لیکن ایک چیز سر آپ مجھے آپ کو یقیناً یاد ہوگی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یہ سر کے لیکچرز کا خلاصہ ہوا کرتا تھا، ہے نا سر؟ جی بالکل. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. میرا خیال ہے یہ وقت اتنا کم ہے کہ ہم سارے جو سر کے جو آسپیکٹس ہیں وہ کور کر نہیں پائے، لیکن یہ کہ پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ہیلپ تو ضرور ہم سب کو بھی مل گئی. ٹریننگ آج پھر ہو گئی، اور پالیسی میکرز کے لیے سر آپ کے مشورہ، عام لوگوں کے لیے، ینگ اسٹوڈنٹس کے لیے، اور آج کا یہ پہلا پروگرام ہوا ہے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو بات ہے اپنے ٹیکنوکریٹ کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم کہ آنے والے نسلوں کے لیے سر یہ جو تجربات ہیں یہ رہیں، ڈاکومنٹ ہو جائیں کہ دیکھیں یہ بات ہے، اس طرح کرا انصاری صاحب نے، اس طرح پڑھا، اس طرح باہر گئے، محنت کری ساری. اور جیسے آپ نے بتایا کہ صبر سے کام لیں، محنت کرتے رہیں تو ہر چیز آ جائے گی. بہت اچھا سر. اس کے ساتھ میں آپ کا بہت ہی زیادہ مشکور ہوں سر، آپ نے وقت دیا اور آپ کی محبت ہے سر یہ. اور اس کے ساتھ آپ سب لوگوں کا بھی مشکور ہوں، ٹیبروز فارما کا مشکور ہوں جنہوں نے کوآرڈینیٹ کیا. اور میرا یہ خیال ہے کہ پروگرام یہاں ختم کرتے ہیں. ایک گروپ فوٹو کے لیے میں چاہوں گا کہ جو ڈاکٹر حضرات ہیں وہ آئیں سر کے ساتھ، ایک گروپ فوٹو ہم لوگ بنواتے ہیں.